جب غزل کی بات ہوتی ہے بہت سی آوازیں کانوں میں آتی ہیں، تب ایک آواز یہ بھی آتی ہے کہ مختصر یہ بتا سربکف کون تھا، مختصر یہ بتا سربکف کون تھا، جیت اپنی جگہ ہار اپنی جگہ، بھائی سے بھائی کے کچھ تقاضے بھی ہیں، صحن کے بیچ دیوار اپنی جگہ۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر نواز دیوبندی کی۔ ڈاکٹر نواز دیوبندی ہمارے عہد کے مقبول ترین نوجوان شاعر۔ محترم سامعین کرام، ڈاکٹر عبداللہ صاحب اور ان کے تمام رفقا جتنی بھی یہ تقریبات منعقد کرتے ہیں اس کے لیے تو ان کو مبارکباد، مگر اس طالب علم کا مشورہ یہ ہے کہ مشاعرے کی تقریب سب سے پہلے ہونی چاہیے، چونکہ تمام لوگ تھک چکے ہوتے ہیں اور وہ علی گڑھ جیسی بات پیدا نہیں ہوتی۔ پھر مطلب جو علی گڑھ میں مشاعرے میں مزہ آتا ہے وہ تو لہذا پہلے مشاعرہ ہونا چاہیے، تمام تقریبات پھر بعد میں ہونی چاہیے، غور کیجیے گا۔ بہت عمدہ۔ بہرحال میں ایک شعر سے غزل کا سفر شروع کرتا ہوں اور بغیر کسی تمہید کے اہل علم کا مجمع ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ جو جھوٹ بول کے کرتا ہے مطمئن سب کو، جو جھوٹ بول کے کرتا ہے مطمئن سب کو۔ بہرحال میں شعر عرض کرتا ہوں اور آپ کی باقی ذمہ داری کہ جو جھوٹ بول کے کرتا ہے مطمئن سب کو، وہ جھوٹ بول کے خود مطمئن نہیں ہوتا۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ جو جھوٹ بول کے کرتا ہے مطمئن سب کو، وہ جھوٹ بول کے خود مطمئن نہیں ہوتا۔ ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ بادشاہوں کا انتظار کریں، بادشاہوں کا انتظار کریں، بادشاہوں کا انتظار کریں، اتنی فرصت کہاں فقیروں کو۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ بادشاہوں کا انتظار کریں، اتنی فرصت کہاں فقیروں کو۔ دیکھیں چند شعر حاضر کرتا ہوں کہ آشنائی کا شوق رکھتے ہو، آشنائی کا شوق رکھتے ہو، خود نمائی کا شوق رکھتے ہو، آشنائی کا شوق رکھتے ہو، خود نمائی کا شوق رکھتے ہو۔ اب دونوں مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ آشنائی کا شوق رکھتے ہو، خود نمائی کا شوق رکھتے ہو، میں ہی میں ہے تمہاری باتوں میں، واہ، میں ہی میں ہے تمہاری باتوں میں، کیا خدائی کا شوق رکھتے ہو۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا۔ شکریہ کہ آشنائی کا شوق رکھتے ہو، خود نمائی کا شوق رکھتے ہو، میں ہی میں ہے تمہاری باتوں میں، کیا خدائی کا شوق رکھتے ہو، کیا خدائی کا شوق رکھتے ہو۔ عرض کرتا ہوں کہ اس آدمی سے بڑی تمکنت سے ملتا ہوں، اس آدمی سے بڑی تمکنت سے ملتا ہوں جو عاجزی کو خوشامد سمجھنے لگتا ہے، واہ واہ، جو عاجزی کو خوشامد سمجھنے لگتا ہے۔ دیکھیے ایک مطلع اور دو شعر حاضر کرتا ہوں کہ سفر میں مشکلیں آئیں تو جرأت اور بڑھتی ہے، سفر میں مشکلیں آئیں تو جرأت اور بڑھتی ہے، جرأت اور بڑھتی ہے، کوئی جب راستہ روکے تو ہمت اور بڑھتی ہے۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ سفر میں مشکلیں آئیں تو جرأت اور بڑھتی ہے، کوئی جب سفر میں مشکلیں آئیں تو جرأت اور بڑھتی ہے، کوئی جب راستہ روکے تو ہمت اور بڑھتی ہے۔ اور دوستو شعر عرض کرتا ہوں کہ میری کمزوریوں پر جب کوئی تنقید کرتا ہے، میری کمزوریوں پر جب کوئی تنقید کرتا ہے، وہ دشمن کیوں نہ ہو اس سے محبت اور بڑھتی ہے۔ کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ۔ میری کمزوریوں پر جب کوئی تنقید کرتا ہے، وہ دشمن کیوں نہ ہو اس سے محبت اور بڑھتی ہے۔ اور اہل علم حضرات سے ایک لفظ کی معذرت کے ساتھ شعر نظر کرتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس کرب میں مبتلا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ سفر میں مشکلیں آئیں تو جرأت اور بڑھتی ہے، کوئی جب راستہ روکے تو ہمت اور بڑھتی ہے۔ عرض کیا ہے کہ ضرورت میں عزیزوں کے اگر کچھ کام آ جاؤ، ضرورت میں عزیزوں کے اگر کچھ کام آ جاؤ، رقم بھی ڈوب جاتی ہے، عداوت اور بڑھتی ہے۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ۔ بہرحال
ایسا لگا کہ کچھ لوگوں کی تو ڈوبی ہوئی ہے بہت اچھا. کہ ضرورت میں عزیزوں کی اگر کچھ کام آ جاؤ رقم بھی ڈوب جاتی ہے، عداوت اور بڑھتی ہے. اور دوستو شعر نظر کرتا ہوں جہاں جہاں تک بھی آپ تشریف رکھتے ہیں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. عرض کرتا ہوں کہ سفر میں مشکلیں آئیں تو جرأت اور بڑھتی ہے، کوئی جب راستہ روکے تو ہمت اور بڑھتی ہے. عرض کیا ہے کہ اگر بکنے پہ آ جاؤ تو گھٹ جاتے ہیں دام اکثر. کیا کہنا. دوسرے مصرے پہ خصوصی توجہ کی درخواست کہ اگر بکنے پہ آ جاؤ تو گھٹ جاتے ہیں دام اکثر، نہ بکنے کا ارادہ ہو تو قیمت اور بڑھتی ہے. واہ واہ. بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ. اگر بکنے پہ آ جاؤ تو گھٹ جاتے ہیں دام اکثر، نہ بکنے کا ارادہ ہو تو قیمت اور بڑھتی ہے. اور دیکھیے 4 مصرے اور نظر کرتا ہوں آپ حضرات کی. عرض کیا ہے کہ کسی سائے کسی گلزار کے نیچے نہیں بیٹھا. عبداللہ بھائی کسی سائے کسی گلزار کے نیچے نہیں بیٹھا، میں رستہ چھوڑ کے مینار کے نیچے نہیں بیٹھا. کسی سائے کسی گلزار کے نیچے نہیں بیٹھا، میں رستہ چھوڑ کے مینار کے نیچے نہیں بیٹھا. میرے پیروں میں چھالے تھے، بلا کی دھوپ تھی سر پر، مگر میں غیر کی دیوار کے نیچے نہیں بیٹھا. واہ 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 واہ. واہ واہ. میرے پیروں میں چھالے تھے، بلا کی دھوپ تھی سر پر، مگر میں غیر کی دیوار کے نیچے نہیں بیٹھا. مگر میں غیر کی دیوار کے نیچے نہیں بیٹھا. دیکھیے 4 مصرے آپ سبھی حضرات کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی. دنیا یہ محبت. دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی، محبت نہیں دیتی. دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی، محبت نہیں دیتی. انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی، انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی. اور دینے کو جواباً اسے دے سکتا ہوں گالی، دے سکتا ہوں گالی. دوسرے مصرے پہ توجہ چاہوں گا کہ دینے کو جواباً اسے دے سکتا ہوں گالی، دے سکتا ہوں گالی. لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی، لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی. دوستو غزل کا مطلع حاضر کرتا ہوں. بہرحال علی گڑھ والوں کے سامنے تو اچھے اچھے پانی مانگ جاتے ہیں. میں مطلع عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں 4 مصرے اور نظر کرتا ہوں آپ حضرات کی کہ ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا. ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا. ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا، بدل جائے تو کیا ہوگا. میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا. ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا، بدل جائے تو کیا ہوگا. میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا. اور دوستو یہ شعر اپنے بزرگوں کے قدموں میں رکھتے ہوئے آپ تک پہنچاتا ہوں کہ میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا. امیروں کچھ نہ دو تانے تو مت دو ان فقیروں کو، امیروں کچھ نہ دو تانے تو مت دو ان فقیروں کو، ان فقیروں کو. ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا. واہ واہ واہ. امیروں کچھ نہ دو تانے تو مت دو ان فقیروں کو، ان فقیروں کو. ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا.
میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا. دیکھیے غزل کا مطلب عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے، وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے، وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے، وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے، جھانکتا کم ہے. تعلقات تو اب بھی ہیں، رابطہ کم ہے، تعلقات تو اب بھی ہیں، رابطہ کم ہے. اور تم اس خاموش طبیعت پہ طنز مت کرنا، تم اس خاموش طبیعت پہ طنز مت کرنا، طنز مت کرنا. وہ سوچتا ہے بہت اور بولتا کم ہے، وہ سوچتا ہے بہت اور بولتا کم ہے. اور یہ شعر بھی بطور خاص عرض کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے، کہ بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو، بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو، اداس رہتے ہو. تمہارے گھر سے تو مسجد کا فاصلہ کم ہے، تمہارے گھر سے تو مسجد کا فاصلہ کم ہے. اور فضول تیز ہواؤں کو دوش دیتا ہے، فضول تیز ہواؤں کو دوش دیتا ہے، دوش دیتا ہے. اسے چراغ جلانے کا حوصلہ کم ہے. شکریہ دوستو. میں نے جس شعر کے لیے زحمت دی، شعر ملاحظہ فرمائیں. بڑے بڑے حادثات میں حکومتیں بڑی بڑی رقمیں دیتی ہے، ایک غریب فٹ پاتھ پہ دم توڑ دیتا ہے، کفن بھی میسر نہیں آتا. یہاں سے شاعر کا احساس ملاحظہ فرمائیں. اور بطور خاص کہ وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے، تعلقات تو اب بھی ہیں، رابطہ کم ہے. عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کی خاطر ہی جان دے دیتا، میں اپنے بچوں کی خاطر ہی جان دے دیتا، جان دے دیتا. مگر غریب کی جان کا معاوضہ کم ہے، مگر غریب کی جان کا. اچھا بات یہ ہے دوستوں کہ جا تو میں بھی نہیں رہا تھا، جا کے دیکھ رہا تھا. ہاں سچی بات ہے. واہ واہ. آپ جس محبت سے سن رہے ہیں میں چند شعر اور حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. دیکھیے عرض کرتا ہوں ایک مطلب کہ میرے پیمانے میں کچھ ہے، میرے پیمانے میں کچھ ہے، اس کے پیمانے میں کچھ، میرے پیمانے میں کچھ ہے، اس کے پیمانے میں کچھ. دیکھ ساقی ہو نہ جائے تیرے میں خانے میں کچھ. میرے پیمانے میں کچھ ہے، اس کے پیمانے میں کچھ. دیکھ ساقی ہو نہ جائے تیرے میں خانے میں کچھ. ایک مطلع ایک شعر حاضر کرتا ہوں، اس کے بعد منصور بھائی کا حکم ہے، میں ایک مطلع ایک شعر حاضر کروں گا. ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں 4 مصرے عرض کرتا ہوں کہ حقیر ذرے فضا میں بکھر گئے ہوتے، حقیر ذرے فضا میں بکھر گئے ہوتے، تباہیوں کی حدوں سے گزر گئے ہوتے، تباہیوں کی حدوں سے گزر گئے ہوتے. اور گناہگار تو ایسے تھے ہم کہ بس توبہ، گناہگار تو
ایسے تھے ہم کہ بس توبہ، خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ، بہت خوب۔ گناہگار تو ایسے تھے ہم کہ بس توبہ، خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے۔ چار مصرے یاد آتے ہیں، عرض کرتا ہوں کہ ستم آرائی بڑھتی جا رہی ہے، ستم آرائی بڑھتی جا رہی ہے، کرم فرمائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ستم آرائی بڑھتی جا رہی ہے، کرم فرمائی بڑھتی جا رہی ہے، اور کلام اللہ جب سے پڑھ رہا ہوں میری بینائی بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ کلام اللہ جب سے پڑھ رہا ہوں میری بینائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک مطلع، ایک شعر حاضر کرتا ہوں اور اس کے بعد منصور بھائی کے حکم کی تعمیل۔ دیکھیے عرض کرتا ہوں کہ مانی نہ عقل کی دل ناداں کے سامنے، مانی نہ عقل کی دل ناداں کے سامنے، مانی نہ عقل کی دل ناداں کے سامنے، ناداں کے سامنے، ایک گھر بنا لیا در جانا کے سامنے، ایک گھر بنا لیا در جانا کے سامنے، وہ صرف رہزنوں پہ ہی الزام کیوں رکھے، الزام کیوں رکھے، وہ صرف رہزنوں پہ ہی الزام کیوں رکھے، الزام کیوں رکھے، جو لٹ گیا ہو اپنے نگہباں کے سامنے۔ جو اب میں شعر عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ وہ جو لٹ گیا ہو اپنے نگہباں کے سامنے۔ ڈاکٹر صاحب شعر عرض کرتا ہوں، دیکھیں قبلہ، کہ فاقہ کشی میں خوش ہوں پر اتنا تو دے مجھے، پر اتنا تو دے مجھے، فاقہ کشی میں خوش ہوں پر اتنا تو دے مجھے، پر اتنا تو دے مجھے، شرمندگی نہ ہو کسی مہماں کے سامنے۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، واہ 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 واہ، شکریہ۔ ارشاد۔ فاقہ کشی میں خوش ہوں پر اتنا تو دے مجھے، پر اتنا تو دے مجھے، شرمندگی نہ ہو کسی مہماں کے سامنے، ایک گھر بنا لیا در جانا کے سامنے۔ دوستو ایک شعر کے لیے منصور بھائی نے حکم کیا ہے، میں حاضر کرتا ہوں، اور دوستو یہ شعر یہ طالب علم بطور تحفہ آپ سب حضرات کی خدمت میں نظر کرتا ہے۔ ایک مطلع، ایک شعر، اس سے پہلے عرض کرتا ہوں، عرض کیا ہے کہ گرم اس رشتے کے سائے، سرد اس رشتے کی دھوپ، گرم تضاد ملاحظہ فرمائیں کہ گرم اس رشتے کے سائے، سرد اس رشتے کی دھوپ، ماں کو آتا ہے پسینہ دیکھ کر بیٹے کی دھوپ۔ گرم اس رشتے کے سائے، سرد اس رشتے کی دھوپ، ماں کو آتا ہے پسینہ دیکھ کر بیٹے کی دھوپ، اور دھیان رکھنا جل نہ جائیں تیرے گملے کے گلاب، دھیان رکھنا جل نہ جائیں تیرے گملے کے گلاب، تیرے آنگن میں اتر رائے اگر پیسے کی دھوپ، دھیان رکھنا جل نہ جائیں تیرے گملے کے گلاب، تیرے آنگن میں اتر آئے اگر پیسے کی دھوپ۔ اور دوستو یہاں سائنٹسٹ بھی ہیں اور تمام اہل علم حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ دیکھیں اردو کا طالب علم ایک موضوع کو کس طرح سے دو مصروں میں پیش کرتا ہے، اگر کسی قابل ہو تو حوصلہ افزائی چاہوں گا۔ عرض کرتا ہوں کہ گرم اس رشتے کے سائے، سرد اس رشتے کی دھوپ، ماں کو آتا ہے پسینہ دیکھ کر بیٹے کی دھوپ۔ عرض کیا ہے کہ آئینے میں قید تو کر لو گے سورج کو مگر، آئینے میں قید تو کر لو گے سورج کو مگر، آپ سے دیکھی نہ جائے گی پھر آئینے کی دھوپ۔ واہ واہ واہ، آئینے میں قید تو کر لو گے سورج کو مگر، آپ سے دیکھی نہ جائے گی پھر آئینے کی دھوپ، آپ سے دیکھی۔ اب میں وہ شعر عرض کرتا ہوں، ایک مطلع اور ایک شعر۔ عرض کیا ہے کہ لے کے ماضی کو جو حال آیا تو دل کانپ گیا، لے کے ماضی کو جو حال آیا تو دل کانپ گیا، لے کے ماضی کو جو حال آیا تو دل کانپ گیا، لے کے ماضی کو جو حال آیا تو دل کانپ گیا،
جب کبھی ان کا خیال آیا تو دل کانپ گیا، جب کبھی ان کا خیال آیا تو دل کانپ گیا، اور ایسا توڑا تھا محبت میں کسی نے دل کو، ایسا توڑا تھا محبت میں کسی نے دل کو، جب کسی شیشے میں بال آیا تو دل کانپ گیا، جب کسی شیشے میں بال آیا، ایسا توڑا تھا محبت میں کسی نے دل کو، جب کسی شیشے میں بال آیا تو دل کانپ گیا۔ اور بالترتیب یہ دو شعر کہ سر بلندی پہ تو مغرور تھے ہم بھی، لیکن سر بلندی پہ تو مغرور تھے ہم بھی، لیکن چڑھتے سورج پہ زوال آیا تو دل کانپ گیا، چڑھتے سورج، شکریہ، کیا کہنا ہے؟ کہ سر بلندی پہ تو مغرور تھے ہم بھی، لیکن چڑھتے سورج پہ زوال آیا تو دل کانپ گیا۔ اور دوستو یہ شعر بطور تحفہ سبھی حضرات کی نظر کرتا ہوں جہاں جہاں تک تشریف رکھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، اور حوصلہ افزائی چاہوں گا کہ لے کے ماضی کو جو حال آیا تو دل کانپ گیا، جب کبھی ان کا خیال آیا تو دل کانپ گیا، کہ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا، اپنی بیٹی، ارے ڈاکٹر صاحب کہ لے کے ماضی کو جو حال آیا تو دل کانپ گیا، جب کبھی ان کا خیال آیا تو دل کانپ گیا، اور بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا، اپنی بیٹی کا۔ واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ میں ایک غزل کے چند اشعار اور حاضر کرتا ہوں، ایک چار مصرے عرض کرتا ہوں کہ جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے۔ دوستو بات یہ ہے کہ آپ نے جس محبت سے سماعت فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ یہاں والی کیسٹ کے بجائے یہاں والی چلنے لگتی ہے کہ جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے، جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے، ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے، ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے، اور اچھا تھا گھر کی آگ بجھانے میں مرتے ہم، اچھا تھا گھر کی آگ بجھانے جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے، ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے، اور اچھا تھا گھر کی آگ بجھانے میں مرتے ہم، افسوس اپنی جان بچانے میں مر گئے۔ واہ 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 واہ، واہ خوب بہت اچھا ہے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنا؟ ارشاد۔ جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے، ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے، اچھا تھا گھر کی آگ بجھانے میں مرتے ہم، افسوس اپنی جان بچانے میں مر گئے، اپنی جان بچانے میں مر گئے۔ مجھے ایک مطلع، ایک شعر یاد آتا ہے آپ کی محبتوں کے حوالے سے، عرض کرتا ہوں کہ یہ بار فلک ہم نے زمیں پر نہیں رکھا، یہ بار فلک ہم نے زمیں پر نہیں رکھا، تھک کر کسی کاندھے پہ کبھی سر نہیں رکھا، یہ بار فلک ہم نے زمیں پر نہیں رکھا، تھک کر کسی کاندھے پہ کبھی سر نہیں رکھا، کیوں ٹھوکریں لگتی ہیں کہ جب ہم نے کبھی بھی، کیوں ٹھوکریں لگتی ہیں کہ جب ہم نے کبھی بھی رستے میں کسی کے کوئی پتھر نہیں رکھا، بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، کیوں ٹھوکریں لگتی ہیں کہ جب ہم نے کبھی بھی رستے میں کسی کے کوئی پتھر نہیں رکھا۔ اسلامی تاریخ سے واقفیت رکھنے والوں کی نظر کرتا ہے یہ طالب علم یہ شعر کہ کیوں ٹھوکریں لگتی ہیں کہ جب ہم نے کبھی بھی رستے میں کسی کے کوئی پتھر نہیں رکھا۔ عرض کرتا ہوں کہ تاریخ سے واقف ہیں جو
بیٹے کا انہوں نے، تاریخ سے واقف ہیں جو بیٹے کا انہوں نے رکھا ہے علی نام سکندر نہیں رکھا، تاریخ سے واقف ہیں جو بیٹے کا انہوں نے رکھا ہے علی نام سکندر نہیں رکھا، رکھا ہے علی نام سکندر نہیں رکھا۔ ایک غزل جو میں حاضر ہوا تو میرے چند احباب نے حکم کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ کسی حوالے سے آپ تک پہنچی ہو، بطور خاص عرض کرتا ہوں۔ مطلع دیکھیے کہ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک، وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک، اور بھولنا چاہا کبھی اس کو اگر، بھولنا چاہا کبھی اس کو اگر، اور بھی وہ یاد آیا دیر تک، وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک۔ دوستو، ایک تاریخ اور ایک نفسیات دو مصروں میں ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک، کہ بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے، بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے، ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک، بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے، ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک۔ اور اسی سلسلے کا ایک اور شعر عرض کرتا ہوں کہ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک، کہ ناخلف بیٹے تو درد سر بنے، ناخلف بیٹے تو درد سر بنے، بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک، ناخلف بیٹے تو درد سر بنے، بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک، وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک۔ اور دوستو، اپنی زندگی کا ایک پسندیدہ شعر عرض کرتا ہوں کہ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک، کہ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر،
دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک گنگناتا. شکریہ نوازی. دھوپ رہتی ہے نہ کہ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر. دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک اور کل اندھیری رات میں میری طرح. کل اندھیری رات میں میری طرح ایک جگنو جگمگایا دیر تک. کل اندھیری رات میں میری طرح ایک جگنو جگمگایا دیر تک. اور چپ کے میری غزلوں کو نواز. چپ کے میری غزلوں کو نواز. دشمنوں نے گنگنایا دے. بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ. دیکھیے میں 4 مصرے عرض کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. افسوس نہ دی ہم کو زمانے نے سزا ایک. واہ واہ. افسوس نہ دی ہم کو زمانے نے سزا ایک. افسوس نہ دی ہم کو زمانے نے سزا ایک. حالانکہ محبت میں تھی دونوں کی خطا. بہت اچھا ہے. واہ واہ. حالانکہ محبت افسوس نہ دی ہم کو زمانے نے سزا ایک. حالانکہ محبت میں تھی دونوں کی خطا. واہ. اور گھر بٹنے میں دیوار تو کیا بٹ گئے دل تک. گھر بٹنے میں دیوار تو کیا بٹ گئے دل تک. بس اتنا غنیمت ہے کہ دروازہ رہا ایک. گھر بٹنے میں دیوار تو کیا بٹ گئے دل تک. بس اتنا غنیمت ہے کہ دروازہ رہا. افسوس نہ دی ہم کو زمانے نے سزا. میں ایک غزل کے چند شعر حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. آپ کو صرف اپنی ذات کا غم. آپ کو صرف اپنی ذات کا غم. آپ کو صرف اپنی ذات کا غم. میرے دل میں ہے کائنات کا غم. کیا کہنا ہے. واہ واہ. شکریہ. آپ کو صرف اپنی ذات کا غم. میرے دل میں ہے کائنات کا غم.
واہ اب بچھڑ کر وہ یاد آتا ہے، اب بچھڑ کر وہ یاد آتا ہے، کھٹے میٹھے تعلقات کا غم، آپ کو صرف اپنی ذات کا غم، میرے دل میں ہے کائنات کا غم، اور باپ کو لت شراب پینے کی، باپ کو لت شراب، باپ کو لت شراب پینے کی، ماں کو بیٹی کے زیورات کا غم، واہ 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 واہ، باپ کو لت شراب پینے کی، ماں کو بیٹی کے زیورات کا غم، آپ کو صرف اپنی ذات کا غم، میرے دل میں ہے کائنات کا غم، اور غم تو ہر شخص کا مقدر ہے، غم تو ہر شخص کا مقدر ہے، دن کا غم ہے کسی کو رات کا غم، واہ واہ واہ، آپ کو صرف اپنی ذات کا غم، میرے دل میں ہے کائنات کا غم۔ اور دوستو ایک صوتی قافیے کی معذرت چاہتا ہوں، شعر ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کو صرف اپنی ذات کا غم، اس کے دل کو ہی دل کہا جائے، اس کے دل کو ہی دل کہا جائے، جس کے دل میں ہو پل سیرات کا غم، بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، اس کے دل کو ہی دل کہا جائے، جس کے دل میں ہو پل سیرات کا غم، آپ کو صرف اپنی ذات کا غم، میرے دل میں ہے کائنات کا غم، اور پھر شہادت کا شوق دے ورنہ، پھر شہادت کا شوق دے ورنہ، مار ڈالے گا یہ حیات کا غم، واہ 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 واہ، پھر شہادت کا شوق دے ورنہ، مار ڈالے گا یہ حیات کا غم۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کو صرف اپنی ذات کا غم، میرے دل میں ہے کائنات کا غم،
کہ شاہ مسرور ہیں کنیزوں میں، شاہ مسرور ہیں کنیزوں میں، شاہ مسرور ہیں کنیزوں میں، کون سمجھے گا بیگمات کا غم۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ بھائی ایسا لگتا ہے ڈاکٹر کہ صاحب، خواتین سے متعلق ہاں نواز صاحب، زیادہ ملتی ہے۔ میں یہی عرض کرنے والا تھا کہ اس شعر پر گوشہ خواتین سے داد زیادہ ملی ہے۔ ہاں جب خواتین داد دیتی ہیں تو تب یہ کچھ یہ لوگ بھی ہمت کرتے ہیں بات کہ آپ کو صرف اپنی ذات کا غم، میرے دل میں ہے کائنات کا غم، باپ کو لت شراب پینے کی، ماں کو بیٹی کے زیورات کا غم، اور شاہ مسرور ہیں کنیزوں میں، کون سمجھے گا بیگمات کا غم۔ واہ واہ۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک مطلع دو شعر ہوں، لیکن ایسا تو نہیں وہ پہلے والے چلے گئے اور نئے والے آ گئے ہوں۔ ہاں تھوڑا سا مطلب ذرا ہاں شکریہ۔ عرض کرتا ہوں کہ انجام اس کے ہاتھ ہے، انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ۔ ڈاکٹر صاحب مطلب عرض کرتا ہوں کہ انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ۔ انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ۔ ایک مطلع اور دو شعر حاضر کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ زخم کمر ہم درد کا اپنے درما بیچ کے آئے ہیں، زخم کمر ہم درد کا اپنے درما بیچ کے آئے ہیں، ہم لمحوں کا سودا کر کے صدیاں بیچ کے آئے ہیں، زخم کمر ہم درد کا اپنے درما بیچ کے آئے ہیں، ہم لمحوں کا سودا کر کے صدیاں بیچ کے آئے ہیں۔ اور ہمارے ملک کے ایک صوبے کے وزیر اوقاف اور سابق ممبر پارلیمنٹ تشریف رکھتے تھے، اگر وہ ہوتے تو میں ان کی نظر یہ شعر کرتا۔ بہرحال ان کی روح کو ثواب پہنچے گا، ملاحظہ فرمائیں کہ زخم کمر ہم درد کا اپنے درما بیچ کے آئے ہیں، بکنے پر جب آ ہی گئے تھے اونچے مول تو بکتے ہم، بکنے پر جب آ ہی گئے تھے اونچے مول تو بکتے
ہم کو ہمارے رہبر لیکن ارزاں بیچ کے آئے ہیں، بکنے پر جب آ ہی گئے تھے اونچے مول تو بکتے ہم کو ہمارے رہبر لیکن ارزاں بیچ کے آئے ہیں، ہم لمحوں کا سودا کر کے صدیاں بیچ کے آئے ہیں، اور بھوک کی یہ شدت بھی آخر کیا سے کیا کر دیتی ہے۔ حالانکہ یہاں تو عبداللہ بھائی نے ہمیں جن کی میزبانی میں دے رکھا ہے ڈاکٹر رضی الدین صاحب کی بڑی خاطر و مدارات کر رہے ہیں، تو اس شعر کا تعلق یہاں سے نہیں کہ ہم لمحوں کا سودا کر کے صدیاں بیچ کے آئے ہیں، کہ بھوک کی یہ شدت بھی آخر کیا سے کیا کر دیتی ہے، بھوک کی یہ شدت بھی آخر کیا سے کیا کر دیتی ہے، مجبوراً کل بچوں کی ہم گڑیاں بیچ کے آئے ہیں، بھوک کی یہ شدت بھی آخر کیا سے کیا کر دیتی ہے، مجبوراً کل بچوں کی ہم گڑیاں بیچ کے آئے ہیں، ہم لمحوں۔ دوستو چند سال پہلے ہمارے علاقے میں خشک سالی تھی، بارش نہیں ہوئی تھی، تو شہر سے دور دعا استسقاء کا اہتمام کیا گیا۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ نماز استسقاء کے لیے جب لوگ شہر سے دور فاصلے پر نماز یا دعا کا اہتمام کرتے ہیں تو گھر بھی لوٹنے نہیں پاتے کہ باران رحمت برس پڑتا ہے۔ میں بھی ایک ایسی دعا میں شریک ہوا، مگر وہ سب کچھ نہ ہوا جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا۔ لیکن اس کا کیا سبب ہے؟ دیکھیے شاعر یہ طالب علم کس طرح سے اس کو محسوس کرتا ہے کہ ہم لمحوں کا سودا کر کے صدیاں بیچ کے آئے ہیں، مہ کیوں برسے خشک زمین پر، کیسے ہو مقبول دعا، مہ کیوں برسے خشک زمین پر، کیسے ہو مقبول دعا۔ دوسرے مصرے پہ پوری توجہ کہ مہ کیوں برسے خشک زمین پر، کیسے ہو مقبول دعا، جب خود بارش مانگنے والے ندیاں بیچ کے آئے ہیں۔ میں چند شعر اور حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک غزل کا مطلع اور چند شعر حاضر کرتا ہوں کہ ساقیا تیرا اسرار اپنی جگہ، ساقیا تیرا اسرار اپنی، ساقیا تیرا اسرار اپنی جگہ،
تیرے میں کش کا انکار اپنی جگہ، ساقیا تیرا اصرار اپنی جگہ، تیرے میں کش کا انکار اپنی جگہ، اور تیغ اپنی جگہ دار اپنی جگہ، تیغ اپنی جگہ دار اپنی جگہ، اور حقیقت کا اظہار اپنی جگہ۔ اور دوستو، میں اسی سلسلے میں بارگاہ رسالت مآب میں 2 شعر نعت کے حاضر کرنا چاہتا ہوں کہ تیغ اپنی جگہ دار اپنی جگہ، اور حقیقت کا اظہار اپنی جگہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ طور پر لاکھ موسیٰ سے ہو گفتگو، طور پر لاکھ موسیٰ سے ہو گفتگو، عرش اعظم پہ دیدار اپنی جگہ۔ واہ واہ واہ، بہرحال آپ اہل علم ہیں، لیکن میں نعت کا شعر حاضر کر رہا تھا تو سبحان اللہ کہیے، تالیاں نہ بجائیں کہ تیغ اپنی جگہ دار اپنی جگہ، کہ طور پر لاکھ موسیٰ سے ہو گفتگو، عرش اعظم پہ دیدار اپنی جگہ، اور اولاً حق نے تخلیق جس کو کیا، اولاً حق نے تخلیق جس کو کیا، سب کے بعد اس کا اظہار اپنی جگہ، اولاً حق نے تخلیق جس کو کیا، سب کے بعد اس کا اظہار اپنی جگہ۔ اور دوستو، یہ شعر کہ بھائی سے بھائی کے کچھ تقاضے بھی ہیں، بھائی سے بھائی کے گھر آنگن سے لے کے ملکوں کی سرحدوں تک، یہ اس طالب علم کا شعر کہ بھائی سے بھائی کے کچھ تقاضے بھی ہیں، صحن کے بیچ دیوار اپنی جگہ، بھائی سے بھائی کے کچھ تقاضے بھی ہیں، صحن کے بیچ دیوار اپنی جگہ، اور مختصر یہ بتا سربکف کون تھا، مختصر یہ بتا سربکف کون تھا، جیت اپنی جگہ ہار اپنی جگہ، تیغ اپنی جگہ دار اپنی جگہ۔ اور اس شعر کے لیے حکم میں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ لے کے ماضی کو جو حال آیا تو دل کانپ گیا، لے کے ماضی کو جو حال آیا تو دل کانپ گیا، لے کے ماضی کو جو حال آیا تو دل کانپ گیا، لے کے ماضی کو جو حال آیا تو دل کانپ گیا، جب کبھی ان کا خیال آیا تو دل کانپ گیا، اور بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ واہ واہ واہ،